شہر قائد کا موسم جزوی ابرآلود، محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ لاہور میں صبح سویرے ہی سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کی توقع، بارش کا کوئی امکان نہیں۔ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیز میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاج جاری، گرفتار طلباء مظاہرین کی تعداد 2300 تک پہنچ گئی۔ مظاہرین کے مطابق پولیس آپریشن جاری۔ اسٹیٹ پولی ٹیکنیکل یونیورسٹی کیلیفورنیا کا گریجویشن تقریب جامعہ کے باہر کرنے کا اعلان۔ بفلو یونیورسٹی انتظامیہ نے طلباء کو کیمپس کی حدود میں کیمپنگ سے روک دیا۔ 18 لاکھ ٹن گندم پاسکو کے تحت خریدی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا لاہور میں اعلیٰ سطح اجلاس میں فیصلہ۔ کسان تحفظات پر نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی کمیٹی قائم۔ شہباز شریف نے کہا کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ بر وقت پہنچائیں گے۔ کسانوں کی محنت کو کسی کی غفلت کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ کام کریں ورنہ گھر جائیں، وزیراعظم کی ٹیکس اکٹھا کرنے والے ادارے ایف بی آر کے افسران کو وارننگ۔ بولے 2700 ارب کے ٹیکس کیس ٹرائبونل میں زیر التوا ہیں۔ 750 ارب کا ٹیکس جعل سازی سے ہڑپ کیا جا چکا۔ کرپشن نہ روکنے والا افسر برداشت نہیں۔ نااہل افسران کو مزید موقع نہیں دیں گے۔ سیاہ اور سفید کو الگ کریں گے۔ محنت سے بھارت کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ آڈیو لیکس کیس میں جسٹس بابر ستار کے خلاف درخواست۔ ڈی جی آئی بی، ایف آئی اے اور چیئرمین پی ٹی اے کو نوٹس جاری۔ درخواستیں دائر کرنے پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ جسٹس بابر ستار نے 40 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا۔ سرکاری اداروں کی درخواستیں بدنیتی پر مبنی تھیں۔ اداروں نے اسکیم کے تحت درخواستیں دائر کیں۔ درخواستوں کا مقصد جج کو دباؤ میں لینا تھا۔ 9 مئی کے سازشی مذاکرات کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ 1 سال پہلے فوج میں بغاوت کی سازش کی۔ 9 مئی کو ایک ریڈ لائن کراس کی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ کہا بانی پی ٹی آئی کو قید ہوئے 1 سال نہیں ہوا، مذاکراتی کمیٹی بنا دی۔ جب یہ حکمران تھے تو مذاکرات نہیں کیے۔ 9 مئی پر معافی مانگنے والوں کا بھی احتساب ہوگا۔ سعودی سرمایہ کار کل پاکستان آ رہے ہیں۔ 3 دن بعد پاکستان کا وفد سعودی عرب جائے گا۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی پریس بریفنگ۔ کہا 8 سے 10 ارب ڈالر کے 10 بڑے منصوبوں پر بات ہوگی۔ ریفائنری کو جدید بنانے پر بھی بات چیت شامل ہے۔ مریم نواز غریبوں کی دوائیں اٹھائے گھر گھر پہنچنے لگی۔ پنجاب میں مفت ادویات کی فراہمی کا منصوبہ بحال۔ صوبے میں 2 لاکھ مریضوں کو گھر پر دوائیاں ملیں گی۔ ٹی بی، ہیپاٹائٹس اور دل کی دوائیں شامل۔ مریم نواز لاہور میں شادمان کچی آبادی سروسز کوارٹرز گئیں۔ صوبے میں صحت منصوبوں کی مانیٹرنگ کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم قائم۔ تمام صوبوں میں سندھ سب سے بہتر ہے، باقی صوبے جیلس ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ناقدین کو جواب۔ کہتے ہیں کراچی میں ماضی میں روز 25 لاشیں گرتی تھیں، بم دھماکے ہوتے تھے۔ کراچی میں پانی، سیوریج، انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کے معاملات پر توجہ دی۔ پنک بس سروس کو لوگوں نے بہت سراہا۔ $1 ملین سوال، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کون بنے گا؟ شیر افضل مروت کے نام پر پی ٹی آئی میں پھر پھوٹ پڑ گئی۔ اسد قیصر، شیخ وقاص اکرم، جنید اکبر، زین قریشی نے چیئرمین شپ کے لیے لابنگ شروع کر دی۔ اختلافات کی وجہ سے اپوزیشن نے ابھی تک کوئی نام اسپیکر کو تحریری طور پر نہیں دیا۔ ٹیکس نادہندہ کریں موجیں، فون سمیں بند نہیں ہوں گی۔ پی ٹی اے کا ایف بی آر کو ٹکاسا جواب۔ ایف بی آر دیگر آپشنز پر غور کرے، ہم سم بلاک کرنے کے پابند نہیں۔ اکثر مرد خواتین کے لیے سم اپنے نام سے لیتے ہیں۔ 27% سمیں خواتین کے نام پر ہیں۔ سمز بلاک کرنے سے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور بیرونی سرمایہ کاری پر منفی اثرات پڑیں گے۔ ایف بی آر نے 5 لاکھ فون سمیں بند کرنے کا کہا تھا۔ اسلاموفوبیا اور ہندوتوا کے علمبرداروں کی سازشیں ناکام۔ لندن کے عوام نے ایک بار پھر مسلمان میئر صادق خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ پاکستانی بس ڈرائیور کے بیٹے نے میئر لندن بننے کی ہیٹ ٹرک کر لی۔ بھارتی لابی کو منہ کی کھانا پڑی۔ کنزرویٹو پارٹی کی سوزن ہال ہار گئیں۔
صادق خان پہلی بار 2016 میں لندن کے میئر منتخب ہوئے۔ بطور میئر انہوں نے ہوپر کی منفرد اسکیم متعارف کرائی۔ روس اور چین سے نمٹنے کے لیے امریکی فوج چاند پر اڈے قائم کرے گی۔ ریپبلکن امریکی رکن کانگریس نے خلائی جنگ کا عندیہ دے دیا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں دفاعی امور سے متعلق ذیلی کمیٹی کے سربراہ کیم کیلورٹ نے کہا کہ خدشہ ہے کہ چین چاند کی سطح پر اپنی فوج تعینات کرے گا۔ روس بھی زمین کے مدار میں کئی ٹن وزنی بم رکھ دے گا۔ امریکی خلائی فورس بھی فعال کی جائے گی۔ اس دہائی کے اختتام تک امریکہ چاند پر فوجی اڈا قائم کر لے گا۔ آئندہ بجٹ میں پہلی بار متفقہ صنعتی پالیسی لائیں گے، جس سے صوبوں اور وفاق میں موجود تنازعات ختم ہوں گے۔ وفاقی وزیر انڈسٹریز رانا تنویر حسین کہتے ہیں متبادل انرجی ذرائع پر جائیں گے تاکہ صنعتی لاگت کم ہو سکے۔ وفاقی وزیر نے صنعتی زونز کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پنجاب کے 13,000 سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ پہلے فیز میں کم اساتذہ والے اسکولوں کی نشاندہی۔ حکومت نے اساتذہ کے لیے نئی بھرتیوں پر بھی کانٹا لگا دیا۔ محکمہ اسکول نے وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر پلان تیار کیا۔ آؤٹ سورس اسکولوں کے بچوں کی فیس حکومت ادا کرے گی۔ نقل ہوئی ہے، چیٹنگ ہوئی ہے، تو چیٹنگ کو جو ہے وہ کرب کرنا بڑا مشکل بھی ہے، اور خاص طور پہ یہ واٹس ایپ اور جو ہے وہ اس موبائل فون کے زمانے میں تو اور مشکل ہے۔ چیٹنگ 50 سال پہلے جب میں نے 9th کا امتحان دیا تھا اس زمانے میں چیٹنگ ہوتی تھی، تو کسی مائی کا لال پاکستان نے چیٹنگ ختم نہیں کر سکا ہے۔ میٹرک امتحانات میں نقل نہیں روک سکتے، چیئرمین کراچی میٹرک بورڈ اشرف علی خان شاہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کہا کوئی مائی کا لال آج تک نقل نہیں روک سکا۔ واٹس ایپ کے دور میں نقل روکنا مشکل ہے، نقل مافیا سے لڑنا نہیں چاہتا۔ پنجاب میں 1,15,000 سینٹری ورکر بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ 250 گھروں کی صفائی کے لیے ایک ورکر تعینات، فی گھر 1,385 روپے خرچ آئے گا۔ ستھرا پنجاب مہم کے لیے 1 ارب 88 کروڑ مختص، 10 ڈویژنل کمپنیوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ صوبے بھر میں 100 سے زائد عارضی کلیکشن پوائنٹس بنائے جائیں گے۔ اسرائیل رفح میں آپریشن سے پیچھے ہٹ گیا۔ غزہ جنگ بندی پر معاہدہ طے پانے کا امکان۔ معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج غزہ پر مزید حملے نہیں کرے گی۔ حماس اسرائیلی مغویوں کو مرحلہ وار رہا کرے گا۔ اسرائیل فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر بھی رضامند ہو گیا، اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ لاہور میں فری وائی فائی سروس کا دائرہ وسیع۔ سیف سٹیز نے سروس کو 50 سے بڑھا کر 100 پوائنٹس پر ایکٹیو کر دیا۔ فری وائی فائی ایمرجنسی کے لیے ہوگی، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں۔ ہر فری وائی فائی ڈیوائس کی رینج 300 فٹ تک ہوگی۔ عالمی شہرت یافتہ باکسر عامر خان کی خدمات کا اعتراف۔ پاک فوج نے عامر خان کو ایک دن کے لیے اعزازی کیپٹن بنا دیا۔ عامر خان کہتے ہیں پاک فوج نے ہمیشہ کھیلوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اعزاز ملنے کے بعد میں فخر محسوس کر رہا ہوں۔ اور کرکٹ کے میدانوں کی اپ گریڈیشن، محسن اسپیڈ نئے مشن پر گامزن۔ قذافی اسٹیڈیم، نیشنل اور راول پنڈی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات لی جائیں گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ اسکور بورڈ اور لائیو سٹریم کے لیے اسکرین تبدیل کرنے کی ہدایت۔